حضور غوث پاک کو علم سے کتنا پیار تھا، آپ نے ایک خطبے میں فرمایا، الفتح الربانی آپ کے خطبات کا مجموعہ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ دل کی دوا علماء، فقہا اور اولیاء سے ملتی ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ان تینوں قسم کے لوگوں سے نفرت کرتے ہو، تو جب ان سے نفرت کرو گے تو تمہارے دل کی دوا کیسے حاصل ہوگی؟ یہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان تینوں گروہوں سے محبت رکھو، علماء سے اور فقہا جو فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، اور اولیاء جو بندے کو خدا سے ملا دیتے ہیں، ان تینوں سے پیار کرو تاکہ تمہارے دل کی دوا جو ہے تمہیں میسر آئے اور تمہاری روحانی بیماریاں دور ہو جائیں۔ غوث پاک کا یہ فرمان دل سے لگانے کے قابل ہے۔ بہر طور آپ خود قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ اللہ نے مجھے کیا بنا دیا؟ یہ اولیاء میں ایک عہدہ ہے بلند ترین، اسے قطب کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں قطبیت کبریٰ تک ایسے پہنچا ہوں کہ میں علم پڑھتا رہا۔ تو ہمیں بھی علم کا جذبہ یہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اور اس سے کبھی بھی سیر نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بڑا علم حاصل کر لیا۔ علم نور ہے، جتنا حاصل کریں گے سینہ منور اور روشن ہوتا چلا جائے گا۔ البتہ غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس بڑا علم ہے۔ فرمایا کہ جس کے پاس علم ہوگا اس میں اتنی ہی عاجزی اور انکساری ہوگی، یعنی اس میں یہ ہوگا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں۔ غوث پاک کے استاد تھے ابو الوفا عقیل، انہوں نے 400 جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ 400 جلدوں میں کتاب لکھی، جس کے بارے میں مشہور محدث ابن جوزی کہتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے جو غوث پاک کے استاد ابو الوفا عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میری عمر 80 سال سے اوپر ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی علم دین کے بارے میں اپنے اندر وہی ذوق و شوق پاتا ہوں جو 18 سال کی عمر میں میرے اندر تھا۔ یعنی اتنی عمر گزر جانے اور اتنا علم پڑھنے کے بعد بھی میرے اندر سے علم کی طلب وہ کام نہیں ہوئی۔ یہ اصل میں اس فرمان رسالت پر عمل تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پنگوڑے سے لے کے قبر تک، علم حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر قبر تک، یعنی قبر تک جو ہے وہ علم سے ہٹنا نہیں چاہیے، اس کو حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علم حاصل کیا اور آپ نے قطبیت کبریٰ کا مقام پایا اسی ذریعے سے۔ آگے پھر آپ نے اس کو پڑھایا، پھیلایا، لوگوں کو سکھایا، اور اپنی زندگی کا مشن ہی اس کام کو بنایا، پڑھنا اور پڑھانا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اس حدیث پاک پہ عمل تھا، یہ اسوہ رسول ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، معلم۔ تو اس سے معلم کی شان واضح ہوتی ہے، سکھانے والے کی شان واضح ہوتی ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور خود آپ کو اس سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے سے کتنا لگاؤ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک میں لوگ ذکر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اللہ پاک سے، اور دوسرے حلقے میں لوگ کچھ پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ اب دونوں حلقے والوں کی تمنا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وجود مسعود سے ہماری محفل کو زینت بخشیں۔ دونوں ہی متمنی ہو کر اور ملتجی ہو کر حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب دونوں کا مطلب سمجھ گئے کہ دونوں کی تمنا یہ ہے کہ میں ان کے حلقے میں بیٹھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ چاہے تو دے چاہے نہ دے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ علم پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے۔
تو انما بعثت معلما، اس موقع پہ حضور نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اس وجہ سے میں اس حلقے میں بیٹھوں گا۔ تو آپ نے علم پڑھنے اور پڑھانے والے حلقے کو عزت بخشی کہ یہ میرا طریقہ ہے۔ فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اس وجہ سے میں اس حلقے میں بیٹھوں گا۔ اس سے علم پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ میرے حضرت قبلہ نباز قوم علامہ ابو داود محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی نے آپ اسی بات کے حوالے سے ایک شعر بڑا خوبصورت پڑھا کرتے تھے، اور یہ ہمارا موٹو اور مشن ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ ہو سکے تو آپ بھی سارے پڑھ لیں، دیے سے دیے کو، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو، دیے سے دیے کو